لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 39 حدیث نمبر 52۔ باب فضل من استبرا لدینہ، باب ہے فضیلت اس آدمی کی جس نے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ استبرا اپنے آپ کو بچا لینا، محفوظ کر لینا۔ جو اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کا بیان۔ گزشتہ کئی ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ گناہ پر اصرار کرنے کی وجہ سے اعمال کے ضائع ہونے سے ڈرایا تھا کہ معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے ایمان کے اندر نقص اور کمی واقع ہوتی ہے، اس لیے معصیت کے جملہ کام چھوٹے ہیں جو بڑے، ان کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اب اس باب میں امام صاحب یہ سب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال کو ضائع ہونے سے محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ تقوی اختیار کیا جائے اور مشتبہات، شبہ والے کام، ان سے بھی بچا جائے۔ تقوی اللہ کا خوف، اس کو اختیار کیا جائے اور شکوک و شبہات والی چیزوں سے بھی بچا جائے۔ گویا کہ تقوی اور مشتبہات سے بچنا یہ ایمان میں سے ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے تقوی کا درجہ ایک نہیں ہے، تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ اسی طرح مشتبہات سے بچنے والے ان کی درجہ بندی بھی ایک نہیں ہو سکتی۔ جب تقوی اور مشتبہات سے بچنا یہ ایمان میں سے ہے اور ان کی درجہ بندی ہے، تو ایمان کی بھی درجہ بندی ثابت ہوئی کہ تمام کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ابو نعیم، جن کا تذکرہ پہلے ہوا ہے، وہ بیان کرتے ہیں زکریا سے مراد زکریا بن ابی زائدہ ہے۔ ابو زائدہ سے مراد خالد بن میمون الاوزاعی ہے، جو کہ زکریا کے والد ہیں۔ عن عامر، وہ عامر سے بیان کرتے ہیں، عامر شعبی مراد ہیں جو مشہور فقیہ ہیں۔ قال سمعت النعمان بن بشیر، میں نے نعمان بن بشیر مشہور صحابی ہیں ان سے سنا، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا آپ فرما رہے تھے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اسلامی تعلیمات اتنی واضح طور پر آپ نے بیان فرما دی ہے کہ حلال بھی بالکل واضح ہو چکا ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہو چکا ہے۔ بینما مشبہات، اور ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں۔ لا یعلمها کثیر من الناس، ان کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حلال اور حرام کے بین کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اہل علم تو جانتے ہیں، لیکن عام لوگ اکثر وہ نہیں جانتے۔ تو جو نہیں جانتے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فمن اتقى المشبہات، جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، اشتباہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، استبرا لدینہ و عرضہ، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ ومن وقع فی المشبہات، اور جو شکوک و شبہات والی چیزوں کے اندر واقع ہو گیا، قرائن یرا حول الحما، اس کی مثال بکریوں کے چرواہے کی طرح ہے، جو کہ کسی چراگاہ جو خاص حکومتی چراگاہ ہوتی ہے
اس کے ارد گرد اپنی بکریوں کو چراتا رہے۔ یوشک ان یواقعہ، قریب ہے کہ وہ اس کے اندر واقع ہو جائے۔ جو اپنے جانوروں کو، بکریوں کو سرکاری چراگاہ کے قریب چرائے گا تو عین ممکن ہے کہ کوئی جانور اس کے اندر واقع ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کی شامت آ جائے، اس کے جانور بھی غصب کر لیے جائے اور اس کو بھی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مَالِكٍ حِمَا، الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَالِكٍ حِمَا، خبردار یقیناً ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ الا ان حِمَ اللّہ فی ارضہ محارمہ، اور خبردار سن لو کہ بے شک اللہ کی جو زمین کا چراگاہ ہے وہ اس کی محارم ہے، حرام کردہ چیزیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے دور کے اندر جو کچھ سرکاری جگہ پڑی ہوتی تھی، خالی جگہ ہوتی تھی، تو بعض حکمران، بادشاہ اپنے لیے یا بیت المال کے لیے کچھ جگہ کو مختص کر لیتے، جہاں انہی کے جانور وہ چرا کریں گے، تو وہاں دوسرے لوگوں کو اپنے جانور لانے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ جو عقل مند اور سمجھدار لوگ ہوتے وہ تو ایسی چراگاہ سے اپنے جانوروں کو بہت دور رکھتے تاکہ کوئی نظر دائیں بائیں ہو تو کوئی جانور بھاگ کر اندر داخل نہ ہو جائے۔ لیکن جو آدمی اس چراگاہ کے بالکل کنارے کنارے اپنے جانوروں کو چراتا رہے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے جانوروں پر بڑا کنٹرول کرنے والا ہوں، کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دوں گا، تو جانوروں کی عادت ہے، خصوصاً بکریوں کی جن کے ساتھ مشابہت دی ہے، کہ یہ بھاگ کر دوسرے کی فصل میں، دوسرے کے درختوں کی طرف جانے کی کوشش یہ جانور کرتا ہے۔ تو اگر یہ ایسی سرکاری جو محفوظ قسم کی چراگاہ ہے اس کے قریب قریب اپنے جانوروں کو رکھے گا تو کوئی جانور اس کے اندر واقع ہو گیا تو یقیناً اس کے جو پہرے دار ہیں اس کے جانوروں کو بھی پکڑیں گے اور اس کو بھی جیل بھیجیں گے، تو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو سمجھدار آدمی اس سے بہت دور ہی رہتا ہے۔ اسی طرح جو شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں اس کے اندر انسان کو پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو شکوک و شبہات والی چیز کو چھوڑ دے، جو یقین والی جس کا حلال ہونا واضح اس کو اختیار کر لے۔ تو شبہات میں واقع ہونے کی وجہ سے یہ ایسے ہی کہ جیسے شبہ والی چیزوں کے قریب قریب رہے گا تو عین واقع کو اس کے اندر حرام کے اندر واقع ہو جائے۔ تو یہ ایک تمثیل دے کر ایک عامی انداز میں، ایک سادہ انداز کے اندر سمجھایا گیا کہ جو بالکل واضح چیز ہو، حق بالکل واضح ہے، حلال بہت زیادہ چیزیں ہیں، حلال کی بڑی کثرت ہے، تو ان کو اختیار کریں۔ جو شکوک و شبہات والی چیز ہے وہ ضرور اختیار کرنی ہے، اور اس کے اندر واقع ہونے کے بعد پھر یہ عذر کرے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ بھی تو اس کا ایک قصور اور کوتاہی ہے کہ اس نے کیوں نہیں معلوم کیا۔ اس کو دین پڑھنا چاہیے تھا، دین کے احکام سے واقفیت کرنی چاہیے تھی۔ پہلا قصور تو اس کا یہ کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، تو جب علم نہیں تھا تو پھر اس کو بچنا چاہیے، پھر کیوں اس کا ارتکاب کیا ہے؟ تو یہ ڈبل جرم کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو بیچارگی اپنی ثابت کر کے بچانے کی کوشش کرے تو یہ بچ نہ سکے گا۔ الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار بے شک جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ مضغہ گوشت کا ٹکڑا، مراد اس سے دل ہے۔ خبردار جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو تو پورا کا پورا جسم درست رہتا ہے۔ جب دل ٹھیک ہے تو پورا کا پورا جسم جو وہ ٹھیک ہوگا۔ اذا فسدت، جب اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر فساد آ جائے، یعنی دل کے اندر بگاڑ اور فساد آ جائے، فسد الجسد کلہ، تو پورے کے پورے جسم کے اندر بگاڑ اور فساد آ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار توجہ سے سنو، وہ گوشت کا ٹکڑا جو پیچھے جس کا تذکرہ کیا گیا وہ دل ہے۔ دل کی اصلاح سے تمام اعضاء کی اصلاح ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ اگر دل صاف ہے، ایمان، اسلام، عقیدہ، نظریہ، سوچ، منہج، فکر درست ہے تو انسان سے اعمال بھی اسی طرح کے صادر ہوں گے۔ دل کی
نظریات، سوچ اور فکر کا وہ اظہار اعضاء سے ہوتا ہے۔ اگر دل کے اندر بگاڑ اور فساد ہے، عقیدہ، سوچ، فکر ہی باطل ہے، تو اس کے اعمال بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو ہر طرح کا جرم تو کرتے رہتے ہیں اور اپنے جرموں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ بہانہ بناتے ہیں جی ہمارا دل تو صاف ہے۔ جرم ہر ایک کیے جا رہے ہیں اور کہنا ہمارا دل صاف ہے۔ پردہ دل کا ہی ہوتا ہے، ظاہری طور پر پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ان کا باطل عقیدہ، باطل نظریہ ہے۔ اگر دل صاف ہو تو اس کے نتائج ظاہر پر بھی ہوں۔ اگر دل سے تو صاف ہے تو ہر آنے جانے والے کو ٹکٹکی باندھ کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس کو آنکھوں کے اشارے کیوں کر رہا ہے؟ للچائی نظروں سے ہر آنے جانے والے کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو یہ دل صاف نہیں بلکہ دل کا تو بگاڑ ہے۔ زبان سے کہہ دینے سے بات نہیں ہوتی، اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ ہمارا دل صاف ہے، دل سے ہم پاک ہیں، تو یہ تبھی بات درست ہوگی اگر اس کے اعمال بھی اس کا ساتھ دیں۔ اگر یہ دعویٰ یہ کرے لیکن عملی زندگی اس کے خلاف ہو تو یہ دلیل ہے کہ اس کا دل بھی پلید ہے، دل بھی نجس ہے، جس کی وجہ سے یہ نجاست والے کاموں سے صادر ہوتے ہیں۔ اگر واقعی دل صاف ہو تو اس کے اثرات، اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اہل علم کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اہل علم کے بارے میں کیا ہی خوب بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ علماء کا معاشرے میں ایسا ہی مقام ہے جیسا جسم کے اندر دل کا ہے۔ معاشرے کے اندر علماء کی حیثیت دل کی ہے۔ جیسے دل صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر دل میں بگاڑ ہو جائے تو پورے جسم کے اندر بگاڑ اور فساد آتا ہے۔ اسی طرح اگر معاشرے میں علماء اپنا کام صحیح کرنا شروع کر دیں، خود تقوی اختیار کریں، لوگوں کی اصلاح کے درپے ہوں، دن رات لوگوں کو برے اعمال سے بچا کر سیدھے اور درست راستے پر چلانے کی کوشش کرنے والے ہوں، تو یقیناً معاشرے کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، فساد ہے، تو دلیل ہے کہ وہاں کے علماء کے اندر بھی بگاڑ آ چکا ہے۔ جب جسم میں خرابی ہوگی تو واضح ہے کہ دل میں بھی خرابی ہے۔ جب علماء، اہل علم وہ معاشرے کا دل ہوتے ہیں، تو جب معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، خرابیاں ہیں، تباہیاں اور بربادیاں ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ ہے کہ علماء کے اندر خرابی آ چکی ہے۔ خرابی آنے کا مطلب یا تو ان کے اعمال کے اندر، ان کے عقائد و نظریات کے اندر خرابی ہے، یا پھر وہ اپنے عملی زندگی یا آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے اندر سستی اور غفلت کا شکار ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانا، غلط راستے سے روکنا ٹوکنا، اس کے اندر ان کے اندر سستی اور بگاڑ آ چکا ہے۔ یہ روایت اسلام کی بہت بنیادی روایات میں سے ہے۔ بہت سارے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلامی تعلیمات کا دار و مدار یہ 4 احادیث پر ہے۔ 4 احادیث پر پورے کی پوری اسلامی تعلیمات کا دار و مدار ہے۔ تمام تعلیمات ان 4 روایات کے اندر بند ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ پوری حدیث۔ دوسری حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی اور حسن اس میں ہے کہ ہر وہ کام چھوڑ دے جو لا یعنی ہو، بے فائدہ ہو، جس کا دین یا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تیسری یہی مذکورہ روایت کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حلال اور حرام کے بین کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو شکوک و شبہات والی چیزوں سے بھی بچا لے۔ اور چوتھی روایت کہ ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ حقیقی مسلمان، اعلیٰ درجے کا مسلمان تو وہ ہے جو اپنے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ 4 روایتیں اور بعد میں پہلی 3 روایتیں، ان کو پوری کی پوری اسلامی تعلیمات کا لب لباب اور ان کا مرکز بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کما حق توفیق عطا فرمائے۔ باب نمبر 40، باب اداء الخمس من الایمان،
باب ہے کہ خمس کی ادائیگی کرنا، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کر دینا، من الایمان، یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ایمان کا جز ہوتی ہیں ان کے لیے لازمی نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ چیزیں پائی جائیں، وہ کبھی الگ بھی ہو سکتی ہیں، اور الگ ہونے سے ایمان کے اندر کوئی نقص نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں ایک یہ شبہ آتا تھا کہ جن چیزوں کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے تو کسی چیز کا جز تو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، جیسے انسان کے اعضاء جو انسان کے جز ہیں تو یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہیں، الگ نہیں ہو سکتے۔ تو جن چیزوں کو ایمان کا جز کہا گیا ہے تو ان چیزوں کا ہمیشہ پایا جانا لازمی ہے، اگر وہ الگ ہوں گی تو گویا کہ وہ اتنے اجزاء ایمان کے الگ ہو گئے تو ایمان میں نقص آ گیا۔ اس ایک وہم کو امام بخاری رحمہ اللہ دور کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان کے کچھ اجزاء وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اتصال ہے، ہمیشہ ان کا پایا جانا لازمی ہے، لیکن کچھ اجزاء ایسے ہیں کہ جو ایک وقت میں تو اس کا اتصال ہوتا ہے اور کبھی ان کا انفصال بھی ہو جاتا ہے، الگ بھی ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ مال غنیمت کو صحیح تقسیم کرنا، اسی طرح مال فے اس میں سے حصہ نکالنا۔ اب مال غنیمت، مال فے یہ ہمیشہ تو نہیں پایا جاتا، جب پایا جائے گا اس کی ٹھیک تقسیم کرنا یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ اگر اس کے اندر خیانت کی ہے، کمی بیشی کی ہے تو اس کا معنی کہ ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ تو مال غنیمت یہ ہمیشہ نہیں پایا جاتا، جب پایا جائے گا اس وقت ٹھیک ادا کرنا یہ ایمان کا جز ہوگا۔ تو بعض اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو جن کا وقت اتصال تو اتصال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات میں بعض وقتوں کے اندر ان کے اندر انفصال بھی ہو جاتا ہے۔ اس باب کے اندر باب ادا الخمس من الایمان، 5واں حصہ ادا کر دینا، خمس ادا کرنا یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ قال حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبہ عن ابی جمرہ قال كنت اقعد مع ابن عباس۔ ابو جمرہ نصر بن عمران الزبائی مراد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کنت اقعد مع ابن عباس، میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، یجلسنی علی سریرہ، اور وہ مجھے اپنی چارپائی کے اوپر مجھے بٹھاتے تھے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد، لیکن ان کی عزت احترام کرتے ہوئے ان کو اپنے چارپائی پر بٹھایا کرتے تھے۔ فقال اقم عندی حتی اجعل لک سہما من مالی، ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ بھی آپ میرے پاس ٹھہریں، میں یہاں تک کہ کر دوں گا آپ کے لیے ایک حصہ اپنے مال کا، آپ میرے پاس ٹھہریں تو میں اپنی مال، اپنی کمائی کا کچھ حصہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، چنانچہ میں ان کے پاس 2 مہینے تک ٹھہرا، علم حاصل کرنے، ان کی خدمت کرنے کے لیے 2 ماہ ان کے پاس ٹھہرا۔ یہ مال کو تقسیم کر دینے کی وجہ اور علت کیا تھی کہ آپ میرے پاس ٹھہریں، میں اپنی جائیداد اور اپنے مال کا کچھ حصہ آپ کو دے دوں۔ بعض نے تو اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ ابو جمرہ جو ہیں یہ فارسی زبان کے ماہر تھے، جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ فارسی زبان اتنی نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا تاکہ ان کا ترجمہ کیا کریں، جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کو ٹرانسلیشن کر کے ان کے زبان کے اندر سمجھایا کریں۔ تو چونکہ ابو جمرہ جو ہے وہ عربی کے ساتھ ساتھ فارسی زبان کے بھی ماہر تھے، اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے اس شاگرد سے بڑی محبت کرتے اور اپنے مال کا ایک حصہ تقسیم کر کے ان کو دے دیا تاکہ یہ دین کا کام میرے ساتھ کرتے رہیں، اور باقی ان کی جو ضروریات زندگی ہیں، کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں جن کی طرف وہ کاروبار کے لیے نہیں جا سکتے، وہ میرے اس مال سے پوری کرتے رہیں۔ بعد نے یہ بھی توجیہ بیان کی ہے کہ آگے کتاب الحج حدیث نمبر 1567 کے اندر بھی ایک واقعہ آ رہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ جب بیان کیا کہ حج کے ایام کا اندر عمرہ کرنا درست ہے،
چونکہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ حج کے ایام میں عمرہ درست نہیں، تو جب انہوں نے نبی کا یہ فرمان سنایا اور نبی سے یہ ثابت ہے کہ حج کے ایام کا اندر عمرہ کیا جا سکتا ہے، تو ابو جمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں حج کے ایام کے اندر ہی عمرے کا میں نے ارادہ کیا تھا، میں نے عمرہ کیا تو حرم کے اندر میں سویا ہوا تھا، تو میں نے خواب کے اندر کسی کہنے والے کو یہ سنا کہ آپ کا حج اور عمرہ مقبول ہے، آپ کا حج اور عمرہ قبول ہے۔ یہ خواب ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سنایا تو ان کو اس بات پر بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے خواب کے ساتھ بھی جو نبی کا فرمان تھا وہ اسی طرح ہی اسی کے مطابق خواب ہے، یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی حج کے ایام کا اندر عمرہ یہ درست ہے۔ یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے رضامندی کی۔ فرماتے ہیں کہ ثم قالا، جب میں ان کے پاس کچھ عرصہ ٹھہرا تو مجھے کئی قسم کی روایات اور احادیث سناتے رہے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا ان وفد عبد القیس، بے شک عبد القیس کا وفد، لما آتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وفد عبد القیس، یہ حدیث وفد عبد القیس والی امام بخاری کئی مرتبہ لائے ہیں، تقریباً 11 مرتبہ یہ صحیح بخاری کے اندر لائے اور 11 قسم کی تبویب قائم کی ہے۔ تو اس جگہ ادائے خمس کے بارے میں انہوں نے تبویب قائم کی ہے۔ بنو عبد القیس کا علاقہ جب بحرین کا یہ علاقہ تھا جو عراق کے اطراف میں ہے، یہ لوگ قدیم الاسلام لوگ تھے، بہت پہلے کے اسلام لائے تھے۔ سب سے پہلے مدینہ کے بعد سب سے پہلے جو جمعے کا اہتمام کیا گیا ہے وہ جواسہ بستی کے اندر کیا گیا ہے، اور یہ جواسہ بستی یہ انہی کے علاقہ میں تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 892 کے اندر اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہ 14 افراد پر مشتمل ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بعد نے 40 بھی کہا ہے، لیکن زیادہ راجح بات یہ 14 افراد تھے، اور ان کا سردار اشج ان کا سردار تھا۔ اس کی قیادت کے اندر یہ آپ کی خدمت میں آئے، کچھ ایام آپ کے پاس رہے، دین سیکھ کر پھر واپس گئے تھے۔ یہ وہی اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان وفد عبد القیس لما آتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد القیس کا جو وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو قال من القوم، آپ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں، آپ نے پوچھا تم لوگ کون ہو، او من الوفد، یا یہ سوال کیا تھا کہ من الوفد، یہ وفد اور یہ قافلہ کون ہے، من القوم کہہ کر پوچھا یا من الوفد کہہ کر پوچھا۔ قالوا ربیہ، انہوں نے کہا کہ ہم ربیہ سے ہیں۔ ربیہ تو یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، نحن ربیہ، ہم ربیہ قبیلے سے ہیں۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد، آپ نے فرمایا مبارک ہو قوم کو یا وفد کو، اس آنے والی قوم یا وفد کو مبارک ہو۔ مرحبا آنے والے مہمانوں کو کہنا یہ مسنون ہے، مرحبا کا معنی آپ ہر غم ہر پریشانی سے محفوظ، یہاں آپ کو کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی۔ اسی کے آگے وضاحت کی غیر خزایا ولا ندامہ، نہ کسی قسم کی یہاں رسوائی ہوگی نہ کوئی ذلت ہوگی۔ خزایا خزیان کی جمع، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ندامہ نادم کی جمع شرمندگی، کوئی پریشانی کوئی شرمندگی یہاں نہیں ہوگی، آپ ایسے سمجھے کہ جیسے اپنے گھر میں آ چکے ہیں۔ فقالوا یا رسول اللہ، آنے والوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انا لا نستطیع ان ناتیک الا فی الشہر الحرام، بے شک ہم نہیں طاقت رکھتے کہ آپ کے پاس آ سکیں مگر حرمت والے مہینہ میں، حرمت والے مہینے کے اندر ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں آ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ وبیننا وبینک ھذا الحج من کفار مضر، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہ ایک قبیلہ ہے جو مضری کافروں کا ہے، مضری کافروں کا ایک قبیلہ ہے جو بڑے ڈکیٹ قسم کے ڈاکو قسم کے لوگ ہیں، تو ان کے علاقے سے گزرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ تو دن دہاڑے لوگوں کے کپڑے تک اتار لیتے ہیں، تو اتنے مشہور و معروف ڈاکو ہیں، اس لیے ان کے علاقے میں سے آنا ممکن نہیں۔ البتہ حرمت والے مہینوں کے اندر وہ عربوں کے جاہل ڈاکو جو ہیں وہ بھی لوٹ مار نہیں کرتے، وہ بھی ان
حرمت والے مہینوں کی عزت احترام کرتے ہیں۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ جب سے زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے اسی وقت سے یہ نظام ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوا کریں گے، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، اور یہ تمام شریعتوں میں حرمت والے مہینے جاری و ساری رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعت میں یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، جن کے اندر لڑائی جھگڑا قتل و قتال کرنا یہ بالکل ممنوع تھا۔ اور عرب کے جو حلا اور عرب کے بدو لوگ جو بالکل جاہل تھے، جہالت کا اندازہ اتنا تھا کہ بیت اللہ کے اندر 360 مجسمے بنا کر پتھروں کے مجسمے بنا کر رکھے ہوئے، اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے، معمولی بات پر صدیوں کی جنگیں مول لے لیتے۔ ہر ان کے اندر برائی اور جرم ضرور تھا، لیکن یہ بات ان کے اندر کہ حرمت والے مہینوں کی عزت احترام وہ بھی کرتے تھے۔ جنگ ہو رہی ہوتی، 2 قبیلے برسرے پیکار ہیں، آپس کے اندر مقابلہ ہے، دونوں طرف کئی سینکڑے جو ہے اور درجنوں قتل ہو چکے ہیں، اور اوپر سے حرمت والے مہینے کا چاند نظر آتا تو دونوں قبیلوں کے سردار آگے بڑھ کر اعلان کرتے کہ حرمت کے مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے، دونوں جو گروہ اور لشکر ہیں اپنی تلواروں کو اپنے میانوں میں کر لیں اور آرام سے واپس چلے جائیں، ہماری جنگ ختم ہے۔ جب حرمت کا مہینہ گزرے گا دوبارہ پھر اس جگہ ہمارا آپس میں مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ سخت جنگ ہو رہی ہوتی، حرمت کا مہینہ طلوع ہوتا تو وہ عرب کے بدو اور جو حلاج ہے وہ پھر اپنے قتل و قتال، اپنی جنگ اور لڑائیاں چھوڑ دیتے۔ لیکن آج افسوس کہ ان 4 مہینوں کی عزت احترام کرنا تو دور کی بات، امت مسلمہ میں سے اکثریت وہ جن کو ان 4 مہینوں کا علم بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں علم کو 4 مہینے ہیں کون سے۔ 3 مہینے ان میں سے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک رجب ہے۔ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ان کے اندر ہر قسم کی، ویسے تو لڑائی جھگڑا ہمیشہ منع ہے لیکن ان کے اندر بالکل ممنوع ہے۔ تو انہوں نے آنے والوں نے یہی بیان کیا کہ اب حرمت والا مہینہ تھا، ان دنوں کا وہ لوٹ مار مزری لوگ نہیں کرتے، تو ہم ان کے علاقے سے گزر کر امن و سلامتی سے آ گئے ہیں، تو ہر وقت ہم نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں دین کو بڑے مختصر انداز کے اندر، جامع انداز میں پورے دین ہمیں بتلا دیں، کیونکہ ہم بار نہیں آ سکتے۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، بس ہمیں حکم دے دیجئے کہ فیصلہ کن امر، بس جچے تلے الفاظ میں مختصر انداز کے اندر ہمیں بتلا دیجئے جس پر ہم عمل کریں اور نجات پا جائیں۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، فیصلہ کن بات کا ہمیں حکم دے دیجئے۔ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَانَا، ہم خبر دیں اس کی اپنے پیچھے والوں کو، اس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے پیچھے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، اور داخل ہو جائیں اس کی وجہ سے جنت میں، بس جنت میں ہم داخل ہو جائیں۔ وَسَأَلُوا عَنِ الْأَشْرِبَةِ، انہوں نے سوال کیا مشروبات کے بارے میں کہ کون کون سے مشروبات، پینے والی چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، یہ بھی سوال کیا۔ فَأَمَرَهُم بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، آپ نے حکم دیا 4 کاموں کا اور منع کیا 4 سے، 4 کاموں کے کرنے کا اور 4 سے اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ امر بالایمان باللہ وحدہ، ایک تو آپ نے حکم دیا ان کو ایمان لانا ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے پوچھا قال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ قالوا اللہ ورسول عالم، انہوں نے عرض کی اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں تو کوئی اچھی طرح علم نہیں ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، کون کون سے کیسے کام کیے جائیں تو وہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ تو آپ نے بتلایا قال شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اجمال، اللہ پر، ایک اللہ پر ایمان لانے کی اجمالی تعلیم یہ ہے کہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، اور اس بات کی شہادت دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اسی کی آپ نے آگے تفصیل بھی کر دی کہ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، نماز کی اقامت کرنا، ٹھیک طریقے سے نماز کو بر وقت ادا کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور پوری کی پوری زکوٰۃ ادا کرنا،
وصیام رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وانتوت من المغنم الخمسہ، اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرو۔ تمہیں مال غنیمت ملے، غیر مسلموں سے قتال لڑائی ہو، جو ان کا مال ملے تو ان میں سے 5واں حصہ وہ اللہ کے لیے نکال دینا۔ وَنَحَامْ عَنْ أَرْبَعٍ، اب اس سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ آپ نے جب ایمانیات کا تذکرہ کیا کہ ایمان کن کن چیزوں کا ہے، اس کے اندر نماز کی شہادتین کے بعد نماز کی اقامت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رمضان کے روزے ہیں، اور مال غنیمت میں سے خمس دینا ہے، 5واں حصہ دینا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ مال غنیمت میں سے خمس دینا یہ بھی ایمان میں سے ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ یہ رکن خمس دینا یہ ہمیشہ کا ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گا۔ ہاں نماز ہے، زکوٰۃ یا وہ بھی سال بعد، روزہ بھی سال بعد۔ اب جو ایک بار زکوٰۃ اس نے دے دی ہے تو باقی جو ہے ایام جو ہے وہ ایمان کے ساتھ رہے گا، گویا کہ اس نے وہ ایمان کا وہ جز ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ اس پر اس نے عمل کر لیا ہے۔ یہ ایسے جیسے نماز پڑھی ہے تو اب نماز 24 گھنٹے تو نہیں ادا کی جاتی، نماز ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے درمیان جو وقفہ ہے تو یہ تو نہیں کہ اس وقفے کے دوران وہ نماز کی کیفیت سے ختم ہو گیا ہے۔ تو جب چیز کو اس کا وقت آتا ہے اس وقت اس کا اتصال ہو جاتا ہے، جب وقت گزر جاتا ہے پھر وہ چیز سے الگ بھی ہو جائے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ جوز اس سے الگ ہو گیا ہے اور اس کے اندر نقص کوئی واقع ہو گیا ہے۔ خمس بھی اسی طرح، اگر 10 سال 20 سال تک خمس کی ضرورت پیش نہیں آئی تب یہ نہیں اس کا کہ ایسا آدمی کا ایمان کوئی ناقص ہے۔ ہاں جب خمس دینے کی ضرورت آئے گی، خمس ادا نہ کرے، نقص تب ہوگا۔ تو جب پیش ہی نہیں آیا اس پر، یہ صورت آئی نہیں ہے تو اس پر نقص نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی زندگی بھر اس کے پاس زکوٰۃ کی وسعت نہیں ہے، مال ہے ہی نہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، وہ ایک ٹائم کی روٹی سے تنگ ہے تو پوری زندگی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس کے ایمان میں کوئی نقص ہے۔ اس طرح ایک آدمی نے حج ہی نہیں کیا کیونکہ حج اس پر فرض ہی نہ تھا، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے ایمان میں نقص ہے۔ ہاں نقص تب آئے اس پر زکوٰۃ فرض ہو، حج فرض ہو، پھر اس کو ادا نہ کرے۔ یہ تو کرنے والی چیزیں آپ نے بیان کی۔ آپ 4 چیزوں سے جو منع کیا تھا وہ بتلائی، وَنَحَامْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور منع کیا ان کو 4 چیزوں سے، تو یہ اجمال ہے۔ آگے ان 4 کی تفصیل، عن الحنتم، حنتم سے آپ نے منع کیا۔ یہ 3-4 قسم کے برتن تھے جو عربوں کے ہاں استعمال ہوتے تھے، تو ابتدا کے اندر ان برتنوں کے استعمال سے منع کیا کیونکہ عام طور پر شراب ان کے اندر بنائی جاتی تھی۔ تو جب شراب منع کر دی گئی تو اب لوگ نبیذ بناتے، تو ان برتنوں کے اندر اگر نبیذ بنایا جاتا، نبیذ کھجوریں وہ پانی میں ڈال دینا تو کچھ گھنٹوں کے بعد کھجوریں اس کے اندر گول مل جاتی، تو ان کو ہاتھوں سے مسل کر ان کو چھان کر کپڑے سے چھان بین کر کے تو ان کو پی لینا، یہ بہترین مشروب بنتا۔ تو بعض لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ اس کے اندر سکران اور نشہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ ان برتنوں کے اندر نشہ جلدی پیدا ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے ابتدا سے ان برتنوں سے منع کر دیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ یہ کوئی برتن استعمال کرے، نہ کوئی نشے تک کیفیت آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان برتنوں کے اندر نبیذ بھی نہ بناؤ۔ جب لوگوں کو ان چیزوں کے احکام کا اچھی طرح علم ہو گیا، نشے والی کون سی کیفیت ہوتی ہے، غیر نشے والی کون سی ہوتی ہے، تمام جانچ پڑتال ہوگی، پھر بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی تھی، جس طرح کہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 5207 میں اس کی وضاحت بھی ہے۔ منع کیا ان الحنتم، حنتم سے، حنتم بڑے مٹکوں کو کہتے ہیں۔ اس وقت یہ مٹکے سبز رنگ کا اس کے اوپر رنگ کیا ہوتا تھا، سرخ یا سبز رنگ کا، جس طرح آج کل یہ گرمی کے موسم کے اندر ریڈیوں والے یہ فالودہ وغیرہ بیچنے والے انہوں نے بڑے بڑے مٹکے رکھے تھے جس کے اوپر روغن کیا ہوتا ہے، تو وہ روغن ایک تو خوبصورتی بھی ہوتا ہے، دوسرا اس کے اندر ڈالا ہوا پانی اس کو باہر کی ہوا کے اثرات جلدی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ٹھنڈا پانی دیر تک ٹھنڈا رہتا ہے۔ وہ دبا کدو کو کہتے ہیں۔ کدو جب اپنے بیل کے ساتھ کھڑا رہے اور خشک ہو جائے، وہیں توڑا نہ جائے، تو اس کا اوپر والا چھلکا بڑا سخت اور مضبوط ہو جاتا ہے، تو اسی کدو کو خاص طریقے سے اس کو کاٹ لیا جاتا، کاٹنے کے بعد کچھ اوپر والا حصہ الگ کر دیا جاتا، باقی ایک برتن کے طور پر وہ استعمال کیا جاتا۔ وہ نکیر
درخت کا کوئی تنا لے کر اس کو خاص سٹائل سے کاٹ کر اس کے اندر سے کرید لینا، کھرچ دینا اور ایک برتن نما بن جاتا، یعنی لکڑی کو کرید کر کھرچ کر اس کا ایک برتن بنانا۔ والمزفت اور مزفت تارکول، لوگ تارکول لگا ہوا برتن، یہ بھی عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ کچا برتن جب بناتے تو آگ میں پکانے سے پہلے اس کے اوپر تارکول کے لیپ کر دیتے، اچھی طرح 2-3 مرتبہ لیپ کرنے کے بعد جب آگ میں پکاتے تو وہ بڑا ایک سخت قسم کا مواد سا بن کر اس کے اوپر جم جاتا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا، اب اس برتن کے اندر کوئی چیز گرم ڈالی تو دیر تک گرم رہتی، ٹھنڈی ڈالی تو دیر تک ٹھنڈی رہتی، کیونکہ باہر کی ہوا کے اثرات اس پر زیادہ اثر انداز نہ ہوتے۔ یہ آج کے جو پانی کے کولر ہیں یا چائے کے لیے تھرماس ہیں، یہ اسی کے جدید قسم ہے۔ تو اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھی، تو انہوں نے طریقے یہ تھے کہ اس کے اوپر کسی مادے کی تہ چڑھا دیتے تھے، تو اس تہ چڑھنے کی وجہ سے باہر کی آب و ہوا کے اثرات اندر کم جاتے، جس کی وجہ سے اندر ٹھنڈی چیز ڈالی ہوئی دیر تک ٹھنڈی رہتی تھی۔ مزفت کا معنی آپ کریں گے تار کو لگا ہوا برتن۔ وربما قال المقیر، کبھی کبھی مقیر کا لفظ بھی راوی نے بیان کیا ہے۔ مزفت اور مقیر کا ایک ہی معنی تار کو لگا ہوا برتن۔ وقال احفظوہن، آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو یاد کر لو جو میں نے آپ کو بتلائی ہیں کہ فلاں فلاں کام کرنے اور فلاں فلاں سے اجتناب کرنا، ان کو خود بھی یاد کرو۔ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور ان کی خبر دو اپنے پیچھے والوں کو دوسروں کو جا کر ان کی خبر دو۔ ثابت ہوا کہ جس طرح خود تعلیم کو حاصل کرنا لازمی ہے، عمل کرنا لازمی ہے، اسی طرح اس کا آگے ابلاغ کرنا بھی ضروری ہے۔ جو چیز آپ کو پہنچی ہے اس کو آگے پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح کما حق کو سمجھ کر عمل کرنے کی اور آگے ابلاغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔